بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج گاؤں میں 11واں قتل ہوا تھا۔ اس بار قتل ہونے والی لڑکی زنیرہ تھی۔ یہ قتل بھی پہلے کی طرح تھا۔ زنیرہ کی گردن تن سے جدا تھی اور صرف ایک دھاگے کے برابر جڑی ہوئی تھی۔ اس کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح دھاریں مار مار کر رو رہی تھی۔ باپ بھی دیوانہ وار رو رہا تھا، کیونکہ زنیرہ ان کی اکلوتی اولاد تھی جو 15 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور اب محض 19 سال کی عمر میں وہ واپس خدا کے پاس چلی گئی تھی۔ سارے گاؤں پر آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر روز کی طرح زنیرہ کو بھی آج غسل کے بعد قبر میں اتار دیا گیا۔ رات پھر اپنے کالے پر پھیلا رہی تھی اور اپنی نحوست کا سایہ آج نہ جانے کس کی زندگی میں گھولنے والی تھی۔ اچانک سے ایک طرف ایک دل خراش چیخ ابھری۔ احمد یار جو ابھی ابھی شہر سے لوٹ رہا تھا، اپنے گھر کی طرف مڑتے ہوئے اچانک سے رک گیا اور بائیں والی گلی کی طرف بھاگا جہاں سے آواز آئی تھی۔ 2 موڑ مڑنے کے بعد سفید لائٹ کی روشنی میں جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اس کی خاص گم کرنے کو کافی تھا۔ کسی کے سفید کپڑے تیزی سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ مقتول کا چہرہ دیکھتے ہی احمد یار کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اس کا جگری یار موسیٰ تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں خوف کے مارے کھلی ہوئی تھی۔ موسیٰ کی موت پر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے دھاریں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر ارد گرد کے گڑوں کی کنڈیاں کھلنے لگی اور لوگ تیزی سے اس طرف بڑھنے لگے۔ سب نے جب موسیٰ کو ابدی نیند سوتے ہوئے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ چند لوگوں نے ہمت کر کے اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا اور اس کے گھر لے گئے۔ جب چارپائی کو اس کے گھر میں رکھا گیا تو وہاں بھی قہرام مچ گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں پاگلوں کی طرح لاش پر جھپٹ پڑی۔ ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اسے لے جاؤ، یہ میرا موسیٰ نہیں ہے، وہ تو دکان تک گیا ہے، ابھی آ جائے گا، تم دیکھ لینا۔ مگر اس بھولی ماں کو کیا معلوم تھا کہ موسیٰ تو خدا کو پیارا ہو گیا ہے۔ صبر کے گھونٹ پی کر آخر موسیٰ کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ علی نوید اور اب موسیٰ کو کھونے کے بعد میرے اندر انتقام سر ابھارنے لگا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا، مگر اس سے پہلے ہی ایک معجزہ ہو گیا۔ چندن پور ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس کے دونوں طرف بلند پہاڑ تھے جس پر لمبے لمبے سرسبز درخت اگے ہوئے تھے۔ یہاں کے باسی آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ مگر اچانک جانے کیا ہوا کہ گاؤں میں پے در پے قتل کی وارداتیں ہونے لگی۔ قتل ہونے والے کی گردن بڑی صفائی سے کٹی ہوئی تھی، مگر ایک دھاگے کے برابر ریشہ جڑا ہوتا تھا۔ باقی جسم بالکل سلامت ہوتا تھا، اس لیے لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی درندے کا کام ہے۔ سبھی کا یہی خیال تھا کہ یہ کسی بھوت، جن یا چڑیل کا کام ہے۔ پولیس اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ سخت سے سخت نگرانی کے باوجود بھی صبح ایک لاش ضرور ملتی تھی۔ 1-2 عاملوں کے بعد کسی عامل نے بھی ادھر کا رخ کرنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ ان کی گردن بھی ویسے ہی کٹی ہوئی ملی تھی جیسے دوسرے لوگوں کی ملی تھی۔ احمد یار کی ماں کو بھی یہی خوف ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ کہیں وہ مخلوق اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ گھر سے نکلنے نہ دیتی تھی۔ حالانکہ وہ MSc کیمسٹری کرنے کے بعد کالج میں لیکچرار تھا، مگر اس کی والدہ اسے آج بھی چھوٹا بچہ ہی سمجھتی تھی۔
انہوں نے احمد یار کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر وہ عصر تک گھر واپس نہ آیا تو اسے یہ نوکری بھی چھوڑنا پڑے گی۔ مجبوراً اس نے اکیڈمی پڑھنے والی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو فارغ کر دیا اور اب صرف کالج میں ہی پڑھاتا تھا۔ لیاقت علی صاحب کے 4 بچے تھے، سب سے بڑا احمد یار، اس کے بعد بیٹی کشف، پھر بیٹا شہریار اور سب سے چھوٹی مائدہ، جسے اکثر شہریار جان بوجھ کر میدا کہتا تھا۔ پھر جو ہنگامہ وہ مچاتی، وہ الامان الحفیظ، زندگی بڑے ہی سکون سے گزر رہی تھی۔ لیاقت علی بہت بڑے جاگیردار تھے، مگر انکساری اور ہمدردی، محبت اور عاجزی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی خصوصیت ان کے بچوں میں بھی تھی، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری میں دلچسپی نہیں لے سکا، جس کا انہیں بڑا ہی قلق تھا۔ مگر ان کے اس دکھ کو اسفند یار نے ختم کر دیا، جو ان کے بڑے بھائی کا بیٹا اور کشف کا منگیتر تھا۔ وہ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ احمد یار کے تایا جان اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخر ان کی پیاری بیٹی ایمان ان سے منسوب تھی۔ اس خوشیوں بھری زندگی میں غم کی لہر اس وقت اٹھی جب ایک صبح تائی جان کی لاش بھی اسی طرح ملی جیسے باقی گھر والوں بے یقین نظروں سے تک رہے تھے۔ اس دن قیامت برپا تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ تائی جان نے کبھی کسی کے ساتھ برابر کوئی برا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ان کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا، مگر ایمان یعنی کہ ان کی بیٹی کی حالت غیر ہو رہی تھی، جسے احمد یار بہت ہی بے بسی سے تک رہا تھا۔ تائی جان کی تدفین کے بعد وہ بے مقصد ہی نہر کے کنارے پھر رہا تھا۔ حالانکہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، مگر اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ایمان کی خراب حالت اور اتنا بڑا دکھ اس کے دماغ کو معاف کر رہا تھا۔ وہ نہر کے کنارے پر سر تھام کر بیٹھ گیا تھا کہ کیا کرے۔ بیٹا پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ کوئی فقیر صفت آدمی تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ہاں بابا جی، میں بہت پریشان ہوں۔ بابا جی بولے، بیٹا اس کا ایک حل تو ہے، اگر تم کرو تو۔ بابا نے کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے حیرت سے کہا، بابا جی آپ کو کیا پتا ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے سب معلوم ہے احمد۔ اپنا نام بابا جی کے نام سے سن کر کرنٹ کھا کر اچھلا۔ حیران نہ ہو بیٹا، میں بھی تمہارے جیسا ہی عام سا انسان ہوں۔ بس کرم ہے اس پاک پروردگار کا جس نے تھوڑی سی علم کی روشنی دی ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی احمد یار کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے کہنے لگے، احمد یار میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ تمہیں مشکل میں دیکھا تو رکیا۔ یہاں آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ ان کے ایک بیٹے آکاش کو جادو سیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر اس نے کافی کچھ سیکھ لیا۔ ایک دفعہ اس کو اس کی شیطان دیتا نے کہا اگر وہ اسے 7 لڑکیوں اور 7 لڑکوں کی بلی دے گا تو وہ اسے موت کا علاج بتائے گا۔ شیطان نے آکاش کو ورگلانے کے لیے کہا تھا، دیکھو میں کب سے زندہ ہوں اور زندہ ہی رہوں گا۔ اگر تم بھی میری طرح ہونا چاہتے ہو تو پہلے 7 لڑکیوں کی قربانی دو، پھر میں تمہیں ایک ایسی طاقت دوں گا جس سے تمہیں باقی 7 لڑکوں کی قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ آکاش موت کا علاج ملنے کی خوشی میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس بھیانک کام کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلے ہی دن سے اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہ ہر روز ایک لڑکی لاتا جسے وہ شیطان کے چرنوں میں قربان کرتا اور اس کا خون اس پر ڈالتا۔ اس طرح اس نے 7 لڑکیوں کی قربانی دے دی۔ آخری بلی دینے کے ساتھ ہی شیطان نے اس کو وہ طاقت عطا کی جو آج بھی تباہی مچا رہی ہے۔ بابا جی نے کہا اور پھر کچھ توقف کے بعد بولے، شیطان اس کو ایک طلسمی دھاگا دیا اور کہا کہ اس دھاگے کو تم جس کا قتل کرنے کے لیے کہو گے یہ کر دے گا، اگر حکم دو گے تو یہ اس کا تمہارے قدموں میں لا کے پھینکے گا، مگر یاد رکھنا جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارا متی رہے گا، یعنی کہ تمہارا تابعدار رہے گا۔ اگر تم 7 بلیاں دینے سے پہلے ہی مر گئے تو یہ آزاد ہوگا اور قتل و غارت کرے گا اور خون کی خوبصورت ندیاں بہیں گی
میرا دونوں طرح سے فائدہ ہے. اب اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو جلد از جلد باقی کی 7 بلیاں بھی دے دو تاکہ میں تمہیں وہ راز بتا دوں. آکاش شیطان کے اس عجیب دھوکے پر حیران ہوا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ شیطان ہی کے دھوکے نے تو اسے دھاگا ملنے کی خوشی بھی بہت تھی مگر اپنی جان کی فکر زیادہ تھی. اس نے دھاگے کو حکم دیا تو وہ ایک نوجوان لڑکے کو خود میں جھکڑے اس کے سامنے لے آیا اور پھر اس کے حکم پر اس کی گردن تن سے جدا کر دی. اس کی یہ بلی شیطان نے قبول کر لی. دوسرے دن جب آکاش گھر سے نکلا تو اس کے ایک دشمن راجپال نے اسے مار دیا. وہ تڑپنے لگا. جب آکاش مر گیا تو دھاگا آزاد ہو گیا. اس نے سب سے پہلے راجپال کی گردن کاٹی. تب سے اب تک وہ دھاگا آزاد ہے اور یہ سب قتل وہی کر رہا ہے. اب تم ہی اسے ختم کر سکتے ہو. بابا جی نے یہ بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا. لیکن میں کیسے بابا جی؟ احمد یار نے استفساریہ انداز میں پوچھا. کیونکہ تمہارے دائیں بازو پر نبض سے اللہ لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شیطانی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں نے بے اختیار اپنے بازو کی طرف دیکھا. یہ اسم پاک میرے بازو پر پیدائشی تھا. اچھا اب میں چلتا ہوں، بابا جی نے کہا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی اور کہا یہ چھوٹا سا تحفہ رکھ لو. یہ کیا ہے بابا جی؟ احمد یار نے پوچھا. یہ کاغذ ہے، پہلے یہ پکڑو. بابا جی نے دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے کاغذ نکالا. اس پر ایک وٹ لکھا ہوا تھا. یہ تم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آخری بار پڑھو گے تو وہ دھاگا تمہارے پاس تیرتا ہوا آ جائے گا. اس پر پھونک مار دینا، وہ جل جائے گا. مگر اس سے پہلے اس ٹبیا میں موجود صفوف سے 7 حصار کھینچ لینا. ہر دفعہ جب تم ایک بار ورد مکمل کرو گے تو ایک حصار غائب ہو جائے گا. جب تم آخری بار پڑھو گے تو حصار غائب ہو جائے گا. تب تک وہ دھاگا تمہارے سامنے آ چکا ہوگا. اگر تم نے اسی لمحے اس پر پھونک نہ ماری تو چونکہ تمہارے گرد حصار نہیں ہوگا اس لیے وہ تمہاری بھی گردن کاٹ سکتا ہے اور پھر میں بھی تمہاری بھی گردن کاٹ سکتا ہے اور پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. اچھا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. اور وہاں سے بابا جی جاتے جاتے مڑے. یہ وٹ کرنے کے لیے تمہیں کہیں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. تم کسی بھی پاک جگہ پر اسے کر سکتے ہو. اللہ حافظ. یہ کہہ کر وہ بابا جی چلے گئے. ان کے جانے کے بعد اس نے کاغذ اور ڈبیا کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مدد کی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں. اس کا ایک دوست اسد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بولا. اس کے سبھی دوست میں سے صرف وہی بچا تھا. اسے اسد کی طرف محبت سے دیکھا. اسے اپنا یہ پرخلوص سا دوست بڑا ہی اچھا لگتا تھا. کہاں کھو گئے ہو؟ اس نے اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا. اس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو 2-3 بار جھپکا. کہیں نہیں، چلو گھر چلیں. دونوں چپ چاپ گھر کی جانب چل دیے. احمد یار کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ہنسا ہنسا کر نام میں دم کر دیتا، مگر اس وقت تو اس کی اپنی آنکھیں انتہائی سرخ اور سوجی ہوئی تھی کیونکہ تائی جان کو اس سے حسوسی لگاؤ تھا. احمد یار نے اسے سب کچھ بتایا اور گھر میں کسی کو بتانے سے منع کیا تو اس نے کہا یار تم بے فکر ہو کر اپنا کام کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا. اور اس نے ایسا ہی کیا. شہریار، اسفندیار اور باقی لڑکوں کو ساتھ لگا کر مہمانوں کو سنبھالا، جبکہ ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی شاویز کو بھی پابند کیا کہ کوئی بھی احمد یار کے کمرے میں نہ جائے. اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ دعا کھا کر سو رہا ہے. اس نے اپنا یہ فرض بخوبی نبھایا. احمد یار نے سب سے پہلے وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، اپنے گرد حصار کھینچ کر اس میں کھڑا ہو گیا. وہ ورد اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ سے پڑھنا شروع کیا. 3 بار پڑھنے پر بھی کوئی حصار غائب نہ ہوا تو اس نے حیرت سے سوچا کہ یہ کیا؟ بابا جی نے تو کہا تھا کہ ہر دفعہ ایک حصار غائب ہوگا. اتنے میں اسے بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا یہ عمل رات کے پچھلے پہر کرنا ہے جو میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا. تب اسے کچھ سکون ملا. اس نے باہر نکل کر انتظار کرنا شروع کر دیا. مہمان آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے. اسد نے اسے دیکھا، ہاتھ میں پکڑا کفگر نیچے رکھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا اس کی طرف آنے لگا. اس کے سفید کپڑوں پر اب جا بجا سالن اور چکنائی کے داغ لگے ہوئے تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلا کر آ رہا ہے. احمد یار نے اسے دیکھا تو کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر میں ملازمین کس لیے ہیں؟ اسد بولا تم بھول رہے ہو، تائی جان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند تھا اس لیے بس میں نے یار. اس کے گلے میں آنسو کا گولا پھنس گیا اور وہ مزید نہ بول سکا. ہاں میں سمجھ سکتا ہوں.
احمد یار نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اسد نے جو دیر قابو پا کر اس سے پوچھا تم نے عمل کر لیا کہ نہیں؟ احمد نے کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع کروں گا، وہ رات کے پچھلے پہر کرنا ہے۔ اچھا آؤ تم بھی کچھ کھا لو، اس نے اس سے کہا اور اس کے انکار کرنے کے باوجود بھی اسے کھانا کھلایا۔ مقررہ وقت پر وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلی دفعہ عمل مکمل کیا، حصار اس کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اسی طرح باقی کے سارے حصار بھی غائب ہو گئے۔ آخری حصار غائب ہوتے ہی اسے ایک سرخ چمکتا ہوا دھاگا تیزی سے اپنی گردن کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوا۔ اسے جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ دھاگے نے کسی تیز دھار تلوار کی طرح اس کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ اس نے جلدی سے اس پر پھونک ماری تو وہ جھل کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس جلدی سے باہر نکل کر اسد کو آواز دی جو اس کے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ کیا ہوا احمد؟ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور اس کے بولے بغیر ہی دوا اس کے ہاتھ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس وقت اس کا ڈاکٹر ہونا احمد کو کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ اس نے احمد یار کے ہاتھ میں ٹانکے لگائے، تب کے ہی جا کر خون رسنا بند ہوا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سارا معاملہ اسے بتایا۔ دونوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے احمد یار کی جان بچائی۔ دوسری صبح سب کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ کسی کو بھی یقین نہ آیا، مگر جب کئی روز تک کوئی قتل نہ ہوا تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ طلسمی دھاگا کسی جن کا تھا جو کہ اپنا وجود کھو گیا ہے۔ چندن پور کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھی۔ تایا جان اور ابا جان مل کر اب سب کی شادیوں کا سوچ رہے تھے اور امی جان پیش تھی۔ ہر طرف خوشیاں لوٹ آئی تھی، ہر کسی کے لب مسکرا رہے تھے۔ گاؤں دوبارہ خوشحال ہو گیا تھا۔